السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اسم مبالغہ کے حوالے سے پڑھا تھا، اس کے اوزان پڑھے تھے، مبالغہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو آج ہمارا سبق ہے وہ ہے صفت مشبہ، اسم صفت مشبہ۔ اس کے جو اوزان ہیں، وزن ہے فعیل، فعول، فعلان، فاعل اور افعل، 5 اس کے وزن ہیں۔ ان اوزان پہ اس کے ابواب آتے ہیں، اس پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ لازم اور متعدی کیا ہے؟ چونکہ صفت مشبہ جو ہے فعل لازم سے بنتی ہے اور فعل متعدی سے بھی صفت مشبہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو فعل لازم کیا ہے؟ جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، ایسا فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے اور اس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ کیا فرق؟ ایک تو جواب درست ہے، یہاں تک ٹھیک ہے کہ اس میں فعل ہوگا، فاعل ہوگا اور مفعول کے بغیر کام چل جائے گا۔ جیسے ہم اس کی مثال اگر دیکھیں، لازم کی مثال دیکھیں، جالسا زید، زید بیٹھا، یا دخل حامد، آپ نے کیا بولا؟ ضرب خالد۔ جی، اب ان 3 مثالوں میں دیکھیے، جالسا زید، دخل حامد اور ضرب خالد۔ ترجمہ کیا ہے؟ جالسا بیٹھا زید، دخل داخل ہوا، اور اچھا ایک ترجمہ بیچ میں آیا ہے مارا گیا، تو مفعول ہو گیا۔ کون نے مارا گیا؟ مرنے والا تو پتہ ہی نہیں ہے، خالد نے مارا۔ یہ 3 فعل ہم نے لکھے، 3 مثالیں ہیں۔ ان تینوں مثالوں میں دیکھیے کہ کیا ثابت ہو رہا ہے، فعل سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہے یا کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے اسے، یا کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہے؟ دونوں کا کرنے کا جو ہے۔ دیکھیں جالسا بیٹھا، جی کرنے اور ہونے میں فرق ہے۔ اب جیسے اکل زید، ترجمہ کیا ہے؟ اس میں ہونے کا یا کرنے کا پتہ چل رہا ہے؟ یہ ہے جواب۔ جس فعل میں ہونے کا معلوم ہو، کام ہوا ہے بس، وہ ہے لازم، اور اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اور متعدی ابھی وہ بات نہیں کر رہے، ابھی تو صرف ہونے اور کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ مفعول کی ضرورت اس میں ہوتی ہے متعدی میں، اور کام کے کرنے کا ہونے کی بات ہم لازم میں کر چکے ہیں، اور متعدی میں کرنے کا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کام کیا گیا ہے۔ تو فرق کیا پتہ ہے؟ اور کیا فرق پتہ چلے گا؟ کرنے سے کیسے پتہ چلے گا؟ کرنے، بس اس میں ترجمہ کرتے وقت نے آ جائے گا عموماً۔ اکالا، اکالا اس نے کھایا، کھایا نہیں، اس ایک نے کھایا، نے آ گیا تو
تو آپ کہہ رہے ہیں متعدی ہے یہ. کیا کھایا جی. اور نہ سارا ترجمہ کیجیے. لازم ہے متعدی ہے؟ نہ سارا لازم ہے متعدی ہے؟ ترجمہ پورا کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، خود بخود آپ کو جواب مل جائے گا. تو کون سا ہے؟ لازم ہے متعدی ہے؟ نے جب آ جائے تو متعدی ہوتا ہے. یہی بھی تو بات بھی کر رہے. اکلا اس نے کھایا. نے جب آتا ہے تو فعل متعدی کی ایک علامت ہے، اس میں کام کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور لازم میں ہونے کا پتہ چلتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ حد کلیئر ہو گیا لازم اور متعدی. چونکہ اسی بیس پہ آج ہم نے صفت مشبہ پہ بات کرنی ہے، تو چاہا کہ پہلے اس پہ تھوڑی سی ہم ڈسکس کر لیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے. اچھا عمومی طور پر صفت مشبہ جو ہے وہ فعل لازم سے آتی ہے، لیکن فعل متعدی سے بھی صفت مشبہ آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف لازم سے ہو. اچھا یہ اس کے وزن ہے فعیل، فعول، فعلان اور فاعل اور افعل. اچھا اس میں سے کچھ وزن ایسے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مبالغہ میں. مثلا یہ وزن تو اسم تفضیل کے اندر بھی ہے، یہ مبالغہ کا وزن بھی ہے، اور یہ بھی ہے فعول بھی، فاعل تو آتا ہے. لیکن سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ اسماء مشتقات. اسی کی یہ برانچز ہیں، اسی کی یہ شاخیں ہیں. اچھا فعیل ان کا بنایا وزن ذرا. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایک ہے فاعل. جو فاعل کی صفت ہے وہ عموماً صفت عارضی ہوتی ہے. فاعل کی جو صفت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے. مثلا کوئی شرارتی بچہ ہے اور وہ کلاس میں اگر یہ کام کر رہا تھا، ضاربن اس کی صفت ہے، یا کسی فرد کی صفت ہے ضاربن مارنے والا، تو کیا وہ مستقل صفت ہے؟ ضاربن مارنے والا جب وہ کام کر رہا ہوگا تو اس وقت کی صفت ہے. مثلا آکلن کھانے والا، تو کیا جب بھی دیکھیں گے اس گلے میں ایک روٹی بندھی ہوئی ہے، وہ کھا رہا ہوتا ہے، پھر جیب میں ڈالی پھر کھا رہا ہوتا ہے، تو کیا مستقل ہے صفت؟ نہیں، عارضی ہے. تو فاعل کی صفت جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مفعول کی صفت بھی عارضی ہوتی ہے. اب کوئی مضروب ہے پٹا ہوا، تو کیا وہ تو اس وقت ہے جب اس کی پٹائی کی گئی تھی، یا منصور یا عادل ہے، تو مستقل صفت نہیں ہوتی. لیکن جب ہم صفت مشبہ کی بات کرتے ہیں تو صفت مشبہ میں صفت جو اس کی ہے وہ دائمی اور مستقل ایک صفت ہوتی ہے. جیسے کریمون صفت، ٹھیک ہے. اور ابھی ہم اسی بھی بات کرتے ہیں ذرا. بشیرون، ٹھیک ہے. نذیرون، عزیزون، قدیرون، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مستقل ہے، دائمی ہے. فعول پہ آ جائے. فعول، شکور، غفور، ودود، اور رؤوف، قدوس. فعلان پہ آ جائیں ذرا. یہ اس کی ہے غفور، شکور، ٹھیک ہے. فعلان پہ آ جائیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس کے اندر رحمان، فعلان، رحمان، اور ایک اور بھی ہے تابان، تھکا ہوا آدمی، اور شبعان، جوعان پڑھا تھا ہم نے. عطشان، جوعان. جوعان کیا ہے؟ جوعان بہت زیادہ بھوکا. عطشان پیاسا، اور شبعان اب بتائیں. خوبصورت، وہ تو اس کی صفت آئے گی. جمیل،
فعیل. شبعان، شبعان کہتے ہیں شبعان، یہ شبعان ہے، عین ہے اس کے بعد. شبعان کہتے ہیں ایک آدمی کھا لے اور کھانے کے بعد جب پیٹ بھر جائے، سیر ہو جائے، تو سیر ہوا آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اب اس کو نیڈ نہ ہو. اچھا یہاں تک کلیئر. اب آگے فاعلون کی بنا لیں آپ اس وزن پر. فاعلون کی بنا ناصرون مدد کرنے والا، ضاربون عادلون عدل کرنے والا. تو صفات آپ وہ لے کر آئیں جو لازم سے آئیں گی. تو کیا مثلا اور صفات کون کون سی بن سکتی ہیں اس کی؟ جالسون، کچھ صفات عارضی ہیں اور کچھ اس کے اندر مستقل ہوں گی جب وزن فاعل پہ آئے گا. فاعل کے وزن پر آپ بنائیں گے. اب جیسے لفظ ہے عادلون، اب جس کی صفت ہوگی عادلون، یہ صفت کون سی ہے؟ عارضی ہے دائمی ہے؟ دائمی صفت ہوگی عادلون. اور جیسے قادرون، القادر، قادرون وہ قادر ہے، تو قادر میں پاور ہے، طاقت ہے، قدرت رکھتا ہے. جبار، جابر تو ہو گیا. فاعلون کا وزن یہ آئے گا ہمارے پاس، فاعلون اس وزن پہ لائیں گے. کبیر دیکھیں، کبیر تو فعل پہ چلا جائے گا اس وزن پہ، لیکن فاعل کے وزن پر آپ لے گئے. شاکرون. اچھا افعل کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک تو کلر کی بات آئے گی، رنگ کی اور عیب کی. اب کلر کی جب بات آتی ہے تو اس کے وزن یہ بنیں گے. ایک شخص کا رنگ اگر سرخ ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ احمرو. احمرو سرخ میں آ جائے گا. اور اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو یہ وزن آ جائے گا اسودو. اور کوئی اگر سفید ہے تو ابیض. ابیض. اور اگر نیلا ہے تو ازرق. اور ازرق. اور اگر پیلا ہے تو کسی کا رنگ پیلے کے لیے صفرا. اصفر سواد سے، ٹھیک ہے. فارا. ازرق. اور ایک شخص ہے وہ تھا اعمیٰ تھا، اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کہتے ہیں اعمیٰ. اعمیٰ. اور ازرق نیلا، نیلا. اصفر پیلا، زردہ صفرا. جی ازرق. ازرق زے زا حمزہ زے رے قاف. ایکچولی چیئر کی سیٹنگ کچھ ایسی ہوئی ہے کہ زیادہ آگے آگے ان لوگوں کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. اگر وہ چیئر پیچھے لگ جائیں تو ایزی ہو جاتا ہے. جی اچھا یہ تو ساری صفات کون سی ہیں مذکر کے لیے. اب مؤنث کے لیے کیا صفات آئیں گی؟ احمرو. اس کا وزن میں بتاؤں گا، اسی پہ ہم بنانا شروع کر دیں گے اس کے. احمرو سے حمراء. اسود سے سوداء. سودا اردو میں ہم ویسے بولتے ہیں سودا. سودا کو سودا لکھتے ہیں یہ کے ساتھ، لیکن اصل کیا ہے؟ سودا. ابیض سے قرآن میں آیا نا بیضاء للناظرین. صحیح نا؟ یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے
ید بیضا. جی بالکل. اور یہ بیضا تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا، ایسے ہاتھ ڈالتے اور جب باہر نکالتے تو چمک ہوتا تھا، سفید ہوتا، وائٹ. بیضا. انڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیضن. با یا واد، بیض سفید ہوتا ہے نا. اچھا، بیض اور بیضا، ابیض، یہ تفضیل میں جب لے کر آ جائیں گے تو بہت زیادہ سفید، جب اسم تفضیل بنائیں گے تو صفت مشبہ میں ہے. اور بیضا مؤنث ہے یہ، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ بیزن. ابھی آپ سمجھ جائیں گے. ایام بیز، ایام بیز کون سے ہیں؟ بیز، ایام بیز ہر چاند کی کون سی تاریخیں؟ 13، 14 اور 15. ان کو ایام بیز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے. اصفر سے بنائیے. صفراء. جی میں ابھی ہے تو تجوید کا حصہ، لیکن بتا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں، صفراء، یہ مد کون سی ہے؟ نہیں، حروف مدہ سمجھ لیجئے. حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے؟ الف واو یا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا، اور سب سے زیادہ لمبائی اس کی ہوتی ہے. اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں آ گیا تو مد منفصل. کیا پڑھیں گے اس کو؟ منفصلن. منفصلن، منفصل، منفصل سیپریٹ. اب جیسے لفظ ہے پانی کی عربی کیا ہے؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یہ کیوں تجوید پڑھی آپ نے؟ کیوں پڑھا؟ کیوں؟ الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ گیا. مد متصل. جی پڑھیں گے کیا اس کو؟ مد. تشدید کس کے اوپر ہے؟ تا کے اوپر تشدید ہے، متصل. اور آگے مد جو سیپریٹ ہوتی ہے منفصل. منفصل، ٹھیک ہے. اچھا، صفرا، ازرق سے زرقاء. زرقاء، ٹھیک ہے، زرقاء. آما سے مؤنث ہے. جی جی، جیسے سب میں آیا ہے، بیضا کے اندر، سودا کے اندر. حمزہ آئے گا. جی جی، تجوید تو باقی آپ نے خود پڑھنی ہے نا، ورنہ قاری صاحب پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا. جی اچھا، آما ایک اور لفظ ہے، اسمو. آما سے کیا بنے گا؟ مؤنث. ام یا، ام عین میم یا. آما سے ام یا. اور اسمو سے سمیا. اسنت، صاد میم یا الف کے اوپر مد اور حمزہ، سمیا.
اور ابکم بکماء. ابکم کیا ہوتا ہے؟ سمن بکمن. افعلوا کے وزن پر لائیں گے ہم. اچھا آما کی جمع کیا ہے؟ اب اس کی جمع ہے فعلن کے وزن پہ بنائیں گے جمع اس کی. کس وزن پہ؟ فعلن. آما سے یہ وزن بنائیں گے اس کا فعلن. فا عین لام کے اوپر پیش. فعلن بنائیے. فعلن سے آما کی امیون. اسم سے اب دیکھیے تشدید سارے میم پہ آ جائے گی. فعلن سمن. سمن اب کم سے بکمان بکمن. سمن بکمن. بات واضح ہو رہی ہے؟ قرآن آیات سامنے آ رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہو کیسے کہاں سے کس طرح بن گئی صفات؟ وہ سمن ترجمہ کریں. سمن بکمن گونگے ہیں. عمیون. اچھا کنفیوژن ہے ان معنوں میں. امون کسے کہتے ہیں؟ امیون. آما. ان العام عام القلب. محاورہ ایک ہے اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو. آپ نابینا آدمی کو دیکھیں گے وہ اکیلا روڈ پہ چل رہا ہوگا. کہاں چل رہا ہوگا؟ کنارے پہ. سڑک کے بیچ میں چل رہا ہوگا وہ. تو دل کا اندھا نہیں ہوتا، وہ آنکھوں کا ہے نا. تو اندھا وہ ہوتا ہے جو جس کی دل کی آنکھیں بند ہوں. اگر دل کی آنکھیں کھل جائیں نا تو آپ کو کشف ہونا شروع ہو جائے گا، چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. جی یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی. آج صفت مشبہ ہم نے پڑھی. آج مشبہ صفت مشبہ اصل میں ایک تو ہوتی ہے صفت، لیکن ایک ہوتی ہے صفت کے مشابہ ہونا. اس کا صفت سے ملتا ہے. ایک ویسے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اسم کے اندر، ایک ہوتی ہے اسم ذات، ایک ہوتی ہے اسم صفت. تو اسم ذات اور اسم صفت میں فرق ہوتا ہے نا. تو وہ تو کسی صفت کی وجہ سے، ذات نہیں ہوتی، صفات ہوتی ہیں آدمی کی. اور جب صفات وہ مستقل آدمی اس پہ قائم رہتا تو دائمی صفات اس کی بن جاتی ہیں. کچھ صفات ہوتی ہیں اس کی عارضی صفات ہوتی ہیں، لیکن جب صفت مشبہ کہتے ہیں تو اس کی صفات تقریباً وہی ہوتی ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور یہ اس کے وزن ہے 5. کتاب میں 5 وزن کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس لیے کچھ چیزیں اور تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کس کے اندر؟ اس سے مبالغہ میں پڑھی ہے آپ نے. اسماء مشتقات کا حصہ ہے. فاعلہ پڑھ چکے ہیں. افعل اسم تفسیر کے اندر پڑھا ہے. فعیل، فعلان اور فعول یہ آپ اسم مبالغہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. لیکن چونکہ مشترک چیزیں ہیں، صفت کے اندر بھی ہے، صفت مشبہ کے اندر بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے.